تو گزارش یہ ہے کہ یہ ہے قرآن، اور یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر علی کے وقت نہیں ہے تو میں اس کو مختصر کرتا ہوں، صرف تاریخی لحاظ سے ایک چیز پیش کر کے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے دور میں گورنمنٹ کے قبضے میں رہا فدق. حضرت عثمان نے سارا مروان کو بخش دیا. اگر مسلمانوں کی پراپرٹی تھی تو تیسرے خلیفہ کو یہ حق کس طرح تھا کہ وہ مروان بن الحکم کو سارا دے دے؟ پھر حضرت عثمان کے بعد امیر شام معاویہ بن ابی سفیان کا دور آیا. انہوں نے حضرت عثمان کے بیٹے اور حضرت مروان کو اور اپنے بیٹے کو، ان تین کے درمیان فدق کو تقسیم کیا جناب معاویہ بن ابی سفیان نے. عمر بن عبدالعزیز آئے، انہوں نے اور پھر مروان نے یہ جائیداد وراثت کے طور پر اس کی اولاد کو پہنچی، عبدالعزیز بن مروان کو، اور اس کے ذریعے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز تک پہنچی. عمر بن عبدالعزیز نے سارا فدق جو ہے وہ اولاد فاطمہ کو واپس کیا، یہ کہہ کر کے کہ یہ ان کا حق ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ فیصلہ حضرت ابو بکر کا درست تھا، فیصلہ حضرت عثمان کا درست تھا، فیصلہ عمر بن عبدالعزیز کا درست تھا، اور اس کے بعد کی تاریخ انہوں نے بتا دی. یہ مامون الرشید تک پہنچتا ہے، اور مامون کے بعد پھر حکومت کے قبضے میں آیا، اور پھر آج تک بنو فاطمہ کو وہ واپس نہیں مل سکا. تو یہاں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے یہ قرآن کے خلاف ہے. اہل سنت کے محدثین کے اصول کے مطابق قرآن پر پیش کرو، درایت پر پیش کرو. اگر اس لحاظ سے روایت ٹھیک ہے تو قبول کی جائے گی، ورنہ اس کو رد کیا جائے گا. بخاری کے اندر روایت آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو آنکھیں بند کر کے قبول کر لیں. یہ روایت قرآن کے شریعت کے خلاف ہے.